جنات و شیاطین کون ہیں؟ شیاطین جنات کی وہ قسم ہے جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں اور یہ ابلیس کی اولاد میں سے ہیں۔ ابلیس جنات کا مورث اعلیٰ ہے، جیسے انسان کے آدم علیہ السلام ہیں۔ جنات کی پیدائش آگ سے ہوئی ہے۔ ان میں بعض کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ جو شکل چاہے بن جائیں۔ شریر و بدکار جن کو شیطان کہتے ہیں۔ ابلیس کا نام عزازیل تھا۔ گمراہ ہونے کے بعد ابلیس لقب ہوا، یعنی دھوکہ باز۔ وہ فرشتہ نہ تھا بلکہ جن تھا، آگ سے پیدا کیا گیا تھا، مگر بہت بڑا عابد زاہد تھا، یہاں تک کہ گروہ ملائکہ میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے سجدہ کا حکم دیا اس نے انکار کر دیا اور غرور میں حضرت آدم علیہ السلام کی توہین کرتے ہوئے بشر کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے توہین کی نیت سے نبی کو بشر کہنے والے کو ہمیشہ کے لیے مردود و ذلیل قرار دے کر پھینک دیا۔ جن کی عمر طویل ہوتی ہے، جن کے وجود کا انکار کرنا یا یہ کہنا کہ جن اور شیطان بدی کی قوت کا نام ہے، کفر ہے، کیونکہ جنات کا موجود ہونا قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اب مسلمان کے لیے انکار کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ احادیث سے ثابت ہے کہ جنوں میں کسی کے پر بھی ہوتے ہیں اور وہ ہوا میں اڑتے پھرتے ہیں، اور بعض سانپوں اور کتوں کی شکل میں گشت لگاتے پھرتے ہیں، اور بعض انسانوں کی طرح رہتے سہتے ہیں، لیکن اکثر ان کی رہائش گاہ بیابان، ویران مکان، پیشاب خانے، حمام، جنگل اور پہاڑ ہیں۔ استنجا کے موقع میں شیاطین کا حاضر رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قضائے حاجت کی جگہیں ایسی ہیں جن میں شیاطین حاضر رہتے ہیں، پس تم میں سے جب کوئی شخص قضائے حاجت کی جگہ داخل ہونے لگے تو یہ پڑھ لے: اعوذ باللہ من الخبث والخبائث۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتا ہوں خبیث جنات سے، مرد ہو یا عورت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنات کی آنکھوں اور بنی آدم کی شرمگاہوں کے درمیان پردہ یہ ہے کہ جب وہ قضائے حاجت کی جگہ داخل ہونے لگیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ لیں۔ پیشاب بہانے کے وقت پردہ کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اہتمام نہ کیا جائے تو شرم کی جگہوں پر انسانوں کی نظر بھی پڑ جاتی ہے، اور شیاطین تو اس فکر میں رہتے ہی ہیں کہ نظر ڈالیں اور کھیلیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی شخص حاجت کے لیے جائے تو پردہ کرے، اگرچہ جنگل میں ہو۔ پردہ کرنے لیے کوئی چیز نہ پائے تو یہ ہی کر لے کہ ریت کا ایک ڈھیر بنا لے اور اس کی طرف پشت کر کے بیٹھ جائے، کیونکہ بنی آدم کے مقاہد یعنی شرم کی جگہوں سے شیاطین کھیلتے ہیں۔ جس نے ایسا کیا اچھا کیا، اور جس نے نہ کیا تو کوئی حرج نہیں۔ ایک حدیث میں یوں بھی آیا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص سوراخ میں پیشاب نہ کرے۔ اس ممانعت کی وجہ علماء نے یہ بتائی ہے کہ سوراخوں میں شیاطین رہتے ہیں، جب پیشاب اندر پہنچے گا تو وہ اندر سے نکلے گا اور پیشاب کرنے والے کو تکلیف دے گا۔ جنات و شیاطین سے حفاظت۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرے
حق تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو کہ اس کو شیطان سے بچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔